یکسوئی کا مطلب مفہوم قلب کو اللہ کے ساتھ حاضر رکھنا، اور جیسے اللہ نے کہا قرآن پاک میں، اللہ ان کو ضرور سناتا اگر ان میں سننے کی صلاحیت پاتا۔ جب ہمارا قلب اللہ کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تو ہمیں کیا سنائی دے گا؟ آواز تو آ رہی ہوتی ہے ہمیں، لیکن وہ قلب جس کا مطلب ہی سننے کی صلاحیت ہے، اگر وہاں سنا نہیں جائے گا تو پھر کوئی کہے گا 7 دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو قرآن کی ایک آیت، ایک لفظ، ایک حرف ہی رحمت ہے، شفا ہے اور نجات ہے۔ تو اگر ہم اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، 7 دن سننے کے باوجود بھی اس یکسوئی کے مفہوم کو پہلے سمجھیں کہ ہمارے قلب میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا خیال غالب نہ ہو، صرف اللہ کا خیال رہ جائے۔ اور ایک لفظ ہے توجہ، کسی چیز کو مرکز نظر، نگاہ بنا لینا توجہ ہوتا ہے۔ یعنی باطن پہ توجہ یہ ہے، جب آپ توجہ دیتے ہیں کہ باطن کس سے؟ وسواس سے خلاصی پائے، ابلیسی وسواس نہ آئے اس میں۔ چونکہ عام طور پہ جب ہم آنکھ بند کرتے ہیں، کبھی ہمیں یہ خیال آتا ہے، کبھی ہمیں وہ خیال آتا ہے، ہم خیالات کے ہاتھوں اتنا زچ ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں شاید وہ آگے سے آواز ہی آ جائے کہ آنکھ کھول لو، تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر روبرو اللہ کے، یعنی جب آپ اللہ کے آگے بیٹھ گئے تو اب اور کیا چیز ہو سکتی؟ مثلا اگر ہم کسی بڑے افسر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس وقت تو ہم اس کے سامنے بالکل اٹینٹیو، بالکل دماغ حاضر، اور ہر چیز جو پوچھے گا وہ بتانا ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے، چونکہ اللہ دکھتا نہیں ہے لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، حدیث بھی یہی ہے احسان کے چیپٹر میں کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت ایسے کی جانی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ بیٹھ گئے آرام سے اور یہ آپ نے تصور باندھ لیا کہ اب اللہ کے روبرو ہیں، تو اب اصل میں یہ جو قلب ہے اس کے اندر ساری گڑبڑ ہے، سارا مسئلہ اس دھڑکن میں، قلب کے اندر، کہ اس کے اندر شور ہے نفس کا، خواہشات کا، غلبہ اتنا ہے خواہشات کا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قلب کے اوپر جب خواہشات نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو قلب کی موت ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ کے میرے قلب کی فرض کرو موت ہی ہو گئی، مردہ ہو گیا، تو اب اس نے کیسے، کیا چیز اس کو زندہ کرے گی؟ ظاہر ہے کسی کی صحبت میں جاؤ گے، جیسے فقراء آتے ہیں وہ توجہ دیتے ہیں تھوڑی سی، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے، پھر آپ بیٹھتے ہو تو اپنے قلب کے اوپر، اپنے قلب میں صرف اللہ کا خیال آئے، اللہ کا خیال آئے تو پھر آپ سنتے ہو، پھر اسی دھڑکن سے آپ 3 بار، اسی خیال سے 3 بار اللہ پکارتے ہو، پھر آپ جو دعا مانگتے ہو تو وہ اس کے سامنے ہو، دل جو ہے وہ پیور، جو بھی دعا مانگ رہے ہیں اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو خیالات کی، وسواس کی، جو بھی ہیں۔ اسی طرح وسوسہ جو ہے ابلیسی، وہ اس سے اتنی آسانی سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ آپ کہیں کہ جی بس میں نے ارادہ باندھ لیا تو جان چھوٹ گئی۔ پورا فوکس کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر۔ ہم زندگی میں ہر کام توجہ سے کرتے ہیں، کھانا توجہ سے کھاتے ہیں، چیزیں توجہ سے خریدتے ہیں، اپنی پسند کی کپڑے جو بھی ہے، کبھی اتنی توجہ اگر ہم اللہ کے روبرو ہو کے کہ ہمیں یہ وسواس، ابلیسی جو شیطانی خیالات ہیں، اس کے جو وسوسے ہیں وہ ہمیں نہ آئیں، پورا فوکس کریں، پھر ہمیں دعا مانگنے کا بھی لطف آئے گا اور ہمیں پھر روبرو ہونے کا بھی لطف آئے گا، اور ہمیں اس قرآن مقدس، قرآن تو واحد وہ رحمت ہے، فضل ہے کہ جس کے مثل سننے سے انسانی وجود پہ کبھی بھاری پن نہیں ہوتا، اللہ کے آگے پیش ہونے میں کبھی کوئی بھاری پن نہیں ہوتا، اس سے رکت طاری ہوتی ہے، چونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ابلیس ہو، نفس ہو، سب کا خالق اللہ ہے۔ آپ نے صرف توجہ دینی ہے، طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس پہ اگر ہم توجہ دیں تو سوچیں کہ ہمیں کتنا اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ بیمار ہیں، دوائی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ سورہ رحمان سنتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر یکسوئی اور یہ آ جائے توجہ، تو میرے خیال میں بیماری تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، بیماری تو چلی ہی جائے گی۔ اصل بات یہ ہے
کہ آپ کے دل میں اس کا خیال غالب ہوگا تو آپ جو ٹینشن، ڈپریشن اور جو بہت سارے جو آپ کے اوپر بے چینیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بے سکونی کے جہنم میں رکھا ہوا ہے، وہ اللہ سے کنیکٹ ہونے میں ہر چیز بھاگ جائے گی، چونکہ ہر چیز کے پیچھے یہی وسواس اور یہی نفسی خواہشات ہیں۔ وہ آپ کے اندر نا امیدی، مایوسی، محرومی، پتہ نہیں ہر چیز پیدا کرتے ہیں۔